خوشک چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا دور سے دریائے حقیقت گہرے اندر کانے دوست ہم توئی غواز مانے در جان جانانے دوست. تصوف کو عام طور پر مذہب اسلام کا باطنی پہلو تصور کیا جاتا ہے. مادیت سے دور رہتے ہوئے وہ اپنی روح کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے باطنی مشاہدے اور خدا کی تلاش پر زور دیتا ہے. اپنے باطن کو روشن کرنے کا عمل انسان کو دنیاوی مال و متاع کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے اور اس کے اندر تقدس اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا اور روح کے درمیان کا فرق مٹ جاتا ہے. تصوف طریقت کے اصولوں پر عمل کرنے کا نام ہے. طریقت میں کئی سلاسل ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے. ہندوستان جیسے کثیر المذاہب ملک کے لیے ایک سیکولر اور تکثیری تہذیب کی تشکیل میں ان سلاسل نے ایک اہم رول ادا کیا ہے. طریقت نے تحمل، رواداری اور تکثیریت کو فروغ دیا ہے اور یہ بات بغیر کسی بیرونی کوشش کے انتہا پسندی کی ہر شکل کو ختم کر دیتی ہے. آج کے ہندوستان میں جہاں انتہا پسند نظریات نے جنم لیا ہے اور مذہبی رواداری اور سیکولرزم کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، سماجی اختلافات کی خلیج کو گہرا کیا جا رہا ہے اور ملک کو پھر ماضی کے تاریک دور کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. تصوف ایک بہترین متبادل فراہم کرتا ہے. صوفی نظریات کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تصوف نے ہمیشہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم تیار کیا ہے. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے اندر کے من کو قدرتوں سے پاک کرے، جو خود ایذا اٹھائے، خود تکلیف اٹھائے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اپنے نیبر کا خیال رکھے، اپنی بستی میں جو مجبور لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، بیوائیں ہیں اور بیمار ہیں اور لولے لنگڑے ہیں، ان کا خیال رکھے. اور اس سماج کو جب یہ بگڑ جائے آگے آئے گی اصلاح کے لیے. پڑھ پڑھے علم ہزار کتاباں اپنایا پن پڑھیا جا جا بڑھدا مندر مسجد من اپنے چینا بڑھیا. تصوف نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ تکثیریت کے ساتھ جینے کے اصولوں پر عمل کیا جائے اور اس کے ماننے والوں نے انہی اصولوں پر عمل کیا ہے. ہندوستان کے پس منظر میں تصوف نے تمام مذاہب کے احترام پر زور دیا ہے. ہندوستان میں صوفیوں نے ماضی میں جتنے بھی سلاسل قائم کیے ہیں ان میں ایک بات سب سے زیادہ نمایاں ہے اور وہ ہے تمام عقائد کے درمیان اسلام کا نظریہ امن. تصوف کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے. تصوف اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ ذاتی روحانی ترقی کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی جائے. ہندوستان میں اس نظریے کو قبولیت اس لیے ملی
کہ یہ مختلف مذاہب کے درمیان موجود دراڑوں کو کامیابی کے ساتھ بھرتا رہا۔ اسے اسلام کے ایک مسلک کے بجائے ایک نظریہ زندگی کی حیثیت سے قبول کیا گیا۔ مکے جا کے کم آیا تے نام رکھا لیا حاجی، پر بلیا حاصل کی تجھے یار نہ کی ترازی۔ شاہ ہمدان صاحب نے رائت فتح میں بیان کیا ہے، وہ جو ہم صبح پڑھتے ہیں نماز میں، انہوں نے اسی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے بعد دوسروں کو مدد پہنچاؤ۔ نقصان تو ہر کسی کو نہیں چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، سکھ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، ظلم تو ہر کسی کے لیے آیا نہیں ہے، اور جیسا ہو سکے، جتنا ہو سکے اتنا ہر کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اے مالک تیرے بندے ہم، ایسے ہوں ہمارے کرم۔ ہندوستان میں مختلف ثقافتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی اس کی صلاحیت ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے، جس کی اس وقت زبردست کمی ہے۔ حالانکہ تصوف مختلف مذہبی عقائد کے درمیان نظریاتی اختلافات کی موجودگی کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ان اختلافات کو باہمی افہام و تفہیم کی بنیاد پر امن طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ اندھیرا گھنا چھا رہا، تیرا انسان گھبرا رہا۔ ہندوستان کے موجودہ ماحول میں مختلف عقائد کے ماننے والوں، خصوصاً ہندو اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پھر سے افہام و تفہیم اور امن کے اصولوں پر عمل کریں، تاکہ جمہوری اقدار اور ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ ہے تیری روشنی میں وہ دم، تو اماوس کو کر دے پونم۔ تصوف امن، بقائے باہمی، رحم دلی، مساوات کی آواز ہے۔ یہ عالمی اخوت کی پکار ہے۔ تصوف کے ماننے والوں اور صوفیوں نے ہمیشہ جنونی اور انتہا پسند نظریات کی مخالفت کی ہے، خواہ ان کا تعلق اسلام سے ہو یا کسی اور مذہب سے۔ ان کی توجہ ہمیشہ بین المذاہب اتحاد پر رہی ہے، جو کہ ہندوستان کی سالمیت، ہم آہنگی اور تکثیریت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی لاکھوں ہے اس میں کمی۔ اس میں نہیں کہ یہ امیر ہیں، غریب ہیں، یہ ہندو ہے، مسلم ہے، نہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی چارے میں رہنا ہے۔ کیسے رہنا ہے یہ ہمیں صوفیزم یا اولیاء کراموں نے سکھایا ہے۔ ہمارا یوتھ کا بھی یہی پیغام، یوتھ کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یوتھ کو یہ صوفیزم کا مطلب جو سمجھنا چاہے، اور اس کو ہمیں جو یہ ہمارا جو کلچر ہے اس کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے۔ بغداد کٹ آپ پیر پیرا گر سون صاحب شاہی جیلا۔ اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین کی روح پرور شخصیات نے خاص و عام کے دلوں کی تسخیر کی اور ان میں زندگی اور معرفت حیات و کائنات کی نئی امنگیں پیدا کی۔ احسان و تصوف کی راہ پر چلنے والے ہر فرد کے لیے اخلاق کا حد درجہ عظیم اور حسین ہونا از حد ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں اسلام کی اس حقیقی اور صحیح ترین شبیہ کو علمی اور عملی طور پر سامنے لانا وقت کی اشد ضرورت ہے، جو اخلاق و تصوف سے عبارت ہے، کیونکہ تصوف اسلام کی عارفانہ شاخ ہے۔ تصوف عالم اسلام کے ان گنت فرقوں کے درمیان ایک باہمی تعلق ہے، جس کے مطابق سچا مذہب سچائی کے اندر ہے۔ تصوف باطنی اسلام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ کچھ ہے، اور قصر تصوف کی بنیادیں عشق پر قائم ہیں۔
गोसुल आज़म गोसुल बरा गोसुल आज़म गोसुल बरा दादन दवा मरज़न शफा وشتو تماش نار جہنم ظال خدا ژھیورائے محمد تعجب چھُ یہ کہ جنت بنائے خدا بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تعجب ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گر سون سا شاہی چیلا